अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुर्ज हमल यानी एरी ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए आइंदा 2.5 से 3 साल खासे क्रूशल किस्म के साल हो सकते हैं। इसकी वजह 2 बड़े सियारे बनेंगे। आपके अपने बुरूज में ज़ोहल यानी सैटर्न प्लैनेट 2028 तक रहेगा और नेपच्यून भी इसके हमरा आपके जायचे के पहले घर में गर्दिश पजीर होगा, जिसकी आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से सूरत हाल खासी गंभीर होने का अंदेशा जाहिर किया जाता है। अलबत्ता चंद एक सेक्टर बड़ी अच्छी एनर्जी के ज़ेरे असर होंगे और तरक्की करते हुए नजर आएंगे। मुश्तरी का शर्फ और यूरानस की 7 जुलाई के बाद से बुर्ज जोजा में एंट्री आपके लिए 23 जून के बाद से खुशखबरियां लाने का बाइस बनेगी। ओवरऑल आने वाले 2.5 से 3 बरस आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव लाने का बाइस बन सकते हैं और कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां रकूब-पज़ीर होने वाली हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस एरिस ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए आने वाले चंद हफ्ते बड़ी तब्दीलियां लाने का बाइस बन सकते हैं। कुछ ऐसी तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं जो खासी हलचल और सनसनीखेज सूरत हाल को जन्म दे सकती हैं। 25 मई को ज़ोहल आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो चुका है। ज़ोहल एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है और हर बुर्ज में 2.5 बरस का अरसा गुजारता है। ज़ोहल बुर्ज हमल में हदूद की हालत में होता है, यानी सबसे कमज़ोर और थकी हुई एनर्जीज देता है। याद रहे कि ज़ोहल को नैसे अकबर कहा जाता है और आने वाले 2.5 से 3 बरस में सैटर्न रेट्रोग्रेड भी होगा और रुज्जत की हालत में कुछ वक्त बुर्ज हूत में भी स्पेंड करेगा। अप्रैल 2028 तक ज़ोहल बुर्ज हमल में अपना ट्रांजिट मुकम्मल करेगा। ज़ोहल का ये ट्रांजिट आपके लिए ज़ाती तौर पर खासा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। इसमें आपको खासा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होगी। ज़ोहल की मनफी एनर्जीज के अलावा आपको आने वाले 2.5 से 3 बरसों में नेपच्यून सियारे की एनर्जीज से भी खतरात लाहक होंगे, जो फरेब और गैर हकीकी ख्वाबों का सियारा है। आने वाले 2.5 से 3 बरस आपको ज़िंदगी के हवाले से नए तजुर्बात देंगे। आप अपनी हकीकत, हैसियत और पोजीशन को अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए अपनी खामियों, खूबियों का इतराफ़ भी आसान होगा। आपके जायचे के पहले घर में सैटर्न आइंदा तकरीबन 2.5 साल से 3 साल तक एक दूसरे से इकट्ठे मगर कुछ फासले पर सफर करते रहेंगे। ज़ोहल 2028 को बुर्ज सौर में चला जाएगा, जबकि नेपच्यून सियारा 2040 तक बुर्ज हमल में ही रहेगा। ज़ोहल की मुस्बत खुसूसियात हैं कि ज़ोहल जिम्मेदारी, मेहनत और तवील मुद्दती मकासद की तरगीब दिलाता है, दागाई और पुख्तगी पैदा करता है। इंसानी ज़िंदगी में ज़ोहल संजीदा रवैया अपनाए जाते हैं। जज्बाती और जहनी तौर पर भी सैटर्न तरक्की देता है। अलबत्ता मनफी नुक्ते नज़र से इंसान को लिमिटेशंस और पाबंदियों का सामना करना पड़ता है और तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसके अलावा मायूसी, खौफ या बोझ का एहसास बढ़ जाता है। जबकि नेपच्यून मुस्बत एनर्जीज में हो तो इंसान की तख्लीकी यानी क्रिएटिव सलाहियतों में इजाफा होता है। इंसान तख्लीकी तवानाइयों का इजहार करता है, रूहानी तरक्की मिलती है, हमदर्दी, शफकत और नरम एहसासात में इजाफा होता है। इंसान के दिल में हमदर्दी और सिंपैथी के जज्बात बढ़ने लगते हैं, जबकि नेपच्यून की मनफी एनर्जीज कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। हकाइक धुंधला जाते हैं, इंसान धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, सच्चाई से दूरी इख्तियार करने लग जाता है और जिम्मेदारियों से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। नेपच्यून की मनफी एनर्जीज बेवकूफ़ाना और अहम खाना गलतियों की तरफ ले जाती हैं, जिसके नतीजे में डिसअपॉइंटमेंट और अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। इंसान हकाइक और ख्यालात के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाता। आने वाले 2.5 से 3 बरस आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपको खासी होशमंदी का मुजाहिरा करते हुए गुजारने की ज़रूरत होगी। गो के इस दौरान आपके अपने बुर्ज में सूरज, मरकरी और मार्स, जो कि मुख्तसर मुद्दती सियारे हैं, अच्छी एनर्जीज में आते रहेंगे और कम मुद्दत के लिए अच्छी वाइब्स और सूरत हाल बनती रहेगी। लेकिन अगर तवील नुक्ता नज़र से देखें तो आने वाले 2.5 से 3 बरस आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी इज्जत और मकाम मर्तबे, अपनी तख्लीकी और सलाहियतों, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत और अपने बिहेवियर और नज़रियात और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मामलात के दौरान गैर मामूली हालात व वाक़यात से गुजार सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सियारे आपके जायचे के पहले घर में होंगे, जिससे आपके मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, आपके औलाद के फ्यूचर, बैरून मुल्क सफरी मामलात और आपकी शख्सियत के हवाले से आपको बड़ा सोच समझकर प्लानिंग, स्ट्रेटजी और
منصوبہ بندی سے چلنا ہوگا، گو کہ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں 23 جون سے مشتری آ جائے گا، جو آئندہ 1 سال جولائی 2026 تک برج سرطان میں حالت شرف میں رہے گا۔ اس دوران مشتری نومبر 2025 سے مارچ 2026 تک ریٹروگریڈ ہوگا۔ مشتری کا برج سرطان میں قیام کا 1 سال آپ کی گھریلو زندگی میں یعنی آپ کی فیملی لائف میں آپ کی خوش بختی کو عروج پہ پہنچائے گا۔ آپ کی روحانی زندگی، سسرالی تعلقات اور اگر آپ میرڈ ہیں تو لائف پارٹنر کی انکم میں بہتری اور اضافے ملیں گے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے 2.5 سے 3 برس میں آپ کا خاندانی زندگی میں انحصار بڑھ سکتا ہے اور گھر آپ کی پہلی ترجیح اور پناہ گاہ ہو سکتی ہے، لیکن نیپچون اور زحل کا آپ کے اپنے برج میں قیام چیلنجز، تبدیلیوں اور آپ کے ذاتی حالات میں بڑے بدلاؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت گو کہ مشکلات لائے گا اور آپ کو اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپنے خوابوں کی پیروی میں بیلنس طریقے سے آگے بڑھنے سے قاصر ہو سکتے ہیں اور آپ کو ذاتی حوالوں سے سخت ترین مخالفتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خفیہ دشمنوں اور دھوکوں سے آپ کو خطرہ رہے گا، الزام، بہتان اور تنہائی وغیرہ کی سچویشن بن سکتی ہے۔ آپ کے لیے اپنی سکلز اور صلاحیتوں کا استعمال کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کی روٹین لائف میں چارم اور ہلے گلے کی کمی آ سکتی ہے۔ اس تمام صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا اچھے طریقے سے خیال کرنا چاہیے۔ مستقبل کے حوالے سے آپ کو اپنی اسٹریٹجی کو بڑا واضح رکھنا چاہیے۔ رسک مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ کو سیٹرن اور نیپچون کے اس کمزور اور نسبتاً خاصی منفی اثرات والے ٹرانسلیٹ میں دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہاں غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے طرز عمل، اپنے رویے یا بیہیویئر پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو لوگوں کے انتخاب میں بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ زحل اور نیپچون بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی، موجودہ نظریات، خیالات اور خواہشات پر ایک بار پھر نظر ثانی کرنے اور ریویو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے عقائد اور اقدادات کے حوالے سے بھی نیپچون نیس ہوگا، جو زندگی کے بارے میں آپ کو منفی عقائد دے سکتا ہے۔ آپ کو آنے والے 2.5 سے 3 برسوں میں اپنی عزت و احترام، حیثیت اور معاشرے میں اپنے مقام و مرتبے، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کیسے نظر آتے ہیں اور آپ کا ظاہر کیا پیغام دے رہا ہے، ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ خود سے بے اعتنائی برتنا، خود کو اگنور کرنا اور خود پہ توجہ نہ دینا آپ کی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے معاملات کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ آپ کی سسٹینیبلٹی، آپ کے پیشنس، آپ کے صبر و استقامت، آپ کی عقل اور آپ کی ظاہری شخصیت، گفتگو اور آپ کی پیدائشی صلاحیتوں کا گویا اب امتحان آنے والا ہے۔ اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آنے والی زندگی میں آپ ایک کامیاب اور میچور قسم کے ایریز فرد کے طور پر شمار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کی ہر ایکٹیویٹی سے بچنا ہوگا جو آپ کی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال دے۔ آپ دوسروں کے بارے میں اچھے جذبات رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اب شاید آپ کی ہمدردی سب سے زیادہ خود سے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ خود غرض بن جائیں، لیکن یہ ہے کہ خود سے وفادار رہیں۔ سیٹرن اور نیپچون آپ کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی برداشت کو آزمایا جائے گا۔ آپ کے حوصلے اور قوت ارادی کے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ آپ جتنے زیادہ اپنی حقیقت کے قریب رہیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی میں استحکام رہے گا۔ آپ کو اپنی نظم و ضبط اور معاملات کی ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا۔ بری اور منفی سوچوں کا آپ پر غلبہ ہو سکتا ہے۔ تنقید اور کرٹیسزم برداشت کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ایسے بعض ایریز افراد غیر قانونی اور پست طریقوں سے اپنی پرسنل لائف کو بہتر بنانے کے چکر میں ہو سکتے ہیں، جو آپ کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ کے لیے ذاتی گروتھ آئندہ آنے والے 2.5 سے 3 سالوں میں بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو برے لوگوں سے دور رکھیں۔ ایسے لوگوں کے قریب رہیں جو اہل علم یا اہل تقوی ہیں، ایسے لوگ جن کا ذریعہ معاش عزت والا ہے۔ منشیات کے عادی ایریز افراد کو اپنے اوپر زیادہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ نیپچون ان چیزوں کی طرف آپ کا جھکاؤ بڑھا سکتا ہے۔ گو کہ سیٹرن اور نیپچون کا یہ ٹرانزٹ آپ کی ذاتی زندگی کے لیے رکاوٹیں، تاخیر اور اتوا لا رہا ہے اور آپ کو اپنے پرسنل لائف، مستقبل، بیرون ملک سفر یا اولاد کے معاملات یا ان سے تعلقات میں، اس کے علاوہ قسمت کے حوالے سے پریشانی اور فکروں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب انسان پر کٹھن وقت آتا ہے تو وہ اسے سٹرونگ کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو مشکل وقت میں حوصلہ نہیں ہارتے، انہیں قدرت بڑے انعام دیتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آنے والے چند سالوں میں اپنی روحانی صلاحیتوں سے مدد لیں اور خود کو حقیقت کے قریب رکھیں۔ ہوا میں تیر مت چلائیں،
अक्ल व इल्म को बढ़ाने के लिए मुस्बत रिसोर्सेज तलाश करें, अपने माजी पर गौर करें, अपनी गलतियों को दोहराने की बजाय उनसे हासिल शुदा तजुर्बात से मदद लें। आपको आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा खतरा खुद से होगा। आपको कुदरत पर भरोसा रखने की ज़रूरत होगी और बिलीफ को मजबूत रखना होगा। मुश्तरी, यूरानस और मुख्तसर मुद्दती सियारे आपके लिए बाज़ शोबाए ज़िंदगी में, मसलन बहन भाइयों, ख़ानदान, वालदैन या लाइफ पार्टनर से ताल्लुकात में बड़ी मदद दिलवा सकते हैं और इन सेक्टर्स में आप बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। हार न मानना और ख़ुद को सब्र और हकीकत के करीब रहने की तलकीन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। आपको अपनी हिकमत अमली को वाज़े रखना होगा और अपने आप पर तवज्जो देनी होगी। यही चीज़ें आपके लिए वो की हो सकती हैं जो आपको हालात का मुकाबला करने की एनर्जीज दें। जहां 2.5 से 3 बरस आपके लिए आजमाइशी हैं, वहीं आपको मजबूत बनाने वाले, आपके पोटेंशियल को बढ़ाने वाले और आपकी रेजिलियंस में इजाफा करने वाले होंगे। ज़ोहल और नेपच्यून के इस ट्रांजिट में आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। बुर्जे सौर यानी टॉरस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए आइंदा 2.5 से 3 साल खासे क्रूशल किस्म के साल हो सकते हैं। इसकी वजह 2 बड़े सियारे बनेंगे। आपके अपने बुरूज में ज़ोहल यानी सैटर्न प्लैनेट 2028 तक रहेगा और नेपच्यून भी इसके हमरा आपके जायचे के पहले घर में गर्दिश पजीर होगा, जिसकी आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से सूरत हाल खासी गंभीर होने का अंदेशा जाहिर किया जाता है। अलबत्ता चंद एक सेक्टर बड़ी अच्छी एनर्जी के ज़ेर असर होंगे और तरक्की करते हुए नजर आएंगे। मुश्तरी का शर्फ और यूरानस की 7 जुलाई के बाद से बुर्ज जोजा में एंट्री आपके लिए 23 जून के बाद से खुशखबरियां लाने का बाइस बनेगी। ओवरऑल आने वाले 2.5 से 3 बरस आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव लाने का बाइस बन सकते हैं और कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां रकूब-उज़ीर होने वाली हैं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़िज़ टॉरस ख़वातीनों हज़रात, आपके लिए आने वाले चंद हफ्ते बड़ी तब्दीलियां लाने का बाइस बन सकते हैं। कुछ ऐसी तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं जो खासी हलचल और सनसनीखेज सूरत हाल को जन्म दे सकती हैं। 25 मई को ज़ोहल आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो चुका है। ज़ोहल एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट है और हर बुर्ज में 2.5 बरस का अरसा गुजारता है। ज़ोहल बुर्ज सौर में हदूद की हालत में होता है, यानी सबसे कमज़ोर और थकी हुई एनर्जीज देता है। याद रहे कि ज़ोहल को नैसे अकबर कहा जाता है और आने वाले 2.5 से 3 बरस में सैटर्न रेट्रोग्रेड भी होगा और रुज्जत की हालत में कुछ वक्त बुर्जे हूत में भी स्पेंड करेगा। अप्रैल 2028 तक ज़ोहल बुर्जे सौर में अपना ट्रांजिट मुकम्मल करेगा। ज़ोहल का ये ट्रांजिट आपके लिए ज़ाती तौर पर खासा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। इसमें आपको खासा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होगी। ज़ोहल की मनफी एनर्जीज के अलावा आपको आने वाले 2.5 से 3 बरसों में नेपच्यून सियारे की एनर्जीज से भी खतरात लाहक होंगे, जो फरेब और गैर हकीकी ख्वाबों का सियारा है। आने वाले 2.5 से 3 बरस आपको ज़िंदगी के हवाले से नए तजुर्बात देंगे। आप अपनी हकीकत, हैसियत और पोजीशन को अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए अपनी खामियों, खूबियों का इतराफ़ भी आसान होगा। आपके जायचे के पहले घर में सैटर्न आइंदा तकरीबन 2.5 साल से 3 साल तक एक दूसरे से इकट्ठे मगर कुछ फासले पर सफर करते रहेंगे। ज़ोहल 2028 को बुर्ज जोजा में चला जाएगा, जबकि नेपच्यून सियारा 2040 तक बुर्ज हमल में ही रहेगा। ज़ोहल की मुस्बत खुसूसियात हैं कि ज़ोहल जिम्मेदारी, मेहनत और तवील मुद्दती मकासद की तरगीब दिलाता है, दगाई और पुख्तगी पैदा करता है। इंसानी ज़िंदगी में ज़ोहल संजीदा रवैया अपनाए जाते हैं। जज्बाती और जहनी तौर पर भी सैटर्न तरक्की देता है। अलबत्ता मनफी नुक्ते नज़र से इंसान को लिमिटेशंस और पाबंदियों का सामना करना पड़ता है और तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसके अलावा मायूसी, खौफ या बोझ का एहसास बढ़ जाता है। जबकि नेपच्यून मुस्बत एनर्जीज में हो तो इंसान की तख्लीकी यानी क्रिएटिव सलाहियतों में इजाफा होता है। इंसान तख्लीकी तवानाइयों का इजहार करता है।
روحانی ترقی ملتی ہے، ہمدردی، شفقت اور نرم احساسات میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں ہمدردی اور سمپتی کے جذبات بڑھنے لگتے ہیں، جبکہ نیپچون کی منفی انرجیز کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، حقائق دھندلا جاتے ہیں، انسان دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتا ہے، سچائی سے دوری اختیار کرنے لگ جاتا ہے اور ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ نیپچون کی منفی انرجیز بے وقوفانہ اور اہم خانہ غلطیوں کی طرف لے جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں ڈس اپوائنٹمنٹ اور اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ انسان حقائق اور خیالات کے درمیان فرق نہیں کر پاتا۔ آنے والے 2.5 سے 3 برس آپ کی پرسنل زندگی میں آپ کو خاصی ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گزارنے کی ضرورت ہوگی، گو کہ اس دوران آپ کے اپنے برج میں سورج، مرکری اور مارس، جو کہ مختصر مدتی سیارے ہیں، اچھی انرجیز میں آتے رہیں گے اور کم مدت کے لیے اچھی وائبس اور صورتحال بنتی رہے گی۔ لیکن اگر طویل نقطہ نظر سے دیکھیں تو آنے والے 2.5 سے 3 برس آپ کو اپنی پرسنل گروتھ، اپنی عزت و مقام و مرتبے، اپنی تخلیقی اور صلاحیتوں، اپنی ظاہری شخصیت اور اپنے بیہیویئر اور نظریات اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں معاملات کے دوران غیر معمولی حالات و واقعات سے گزار سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں سیارے آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں ہوں گے، جس سے آپ کے مستقبل یعنی فیوچر، آپ کے اولاد کی فیوچر، بیرون ملک سفری معاملات اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو بڑا سوچ سمجھ کر پلاننگ، اسٹریٹجی اور منصوبہ بندی سے چلنا ہوگا، گو کہ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں 23 جون سے مشتری آ جائے گا، جو آئندہ 1 سال جولائی 2026 تک برج سرطان میں حالت شرف میں رہے گا۔ اس دوران مشتری نومبر 2025 سے مارچ 2026 تک ریٹروگریڈ ہوگا۔ مشتری کا برج سرطان میں قیام کا 1 سال آپ کی گھریلو زندگی میں یعنی آپ کی فیملی لائف میں آپ کی خوشبختی کو عروج پہ پہنچائے گا، آپ کی روحانی زندگی، سسرالی تعلقات اور اگر آپ میرڈ ہیں تو لائف پارٹنر کی انکم میں بہتری اور اضافے ملیں گے۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے 2.5 سے 3 برس میں آپ کا خاندانی زندگی میں انحصار بڑھ سکتا ہے اور گھر آپ کی پہلی ترجیح اور پناہ گاہ ہو سکتی ہے۔ لیکن نیپچون اور زحل کا آپ کے اپنے برج میں قیام چیلنجز، تبدیلیوں اور آپ کے ذاتی حالات میں بڑے بدلاؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کے لیے یہ وقت گو کہ مشکلات لائے گا اور آپ کو اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ اپنے خوابوں کی پیروی میں بیلنس طریقے سے آگے بڑھنے سے قاصر ہو سکتے ہیں اور آپ کو ذاتی حوالوں سے سخت ترین مخالفتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خفیہ دشمنوں اور دھوکوں سے آپ کو خطرہ رہے گا، الزام، بہتان اور تنہائی وغیرہ کی سچویشن بن سکتی ہے۔ آپ کے لیے اپنی سکلز اور صلاحیتوں کا استعمال کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کی روٹین لائف میں چارم اور ہلے گلے کی کمی آ سکتی ہے۔ اس تمام صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا اچھے طریقے سے خیال کرنا چاہیے۔ مستقبل کے حوالے سے آپ کو اپنی اسٹریٹجی کو بڑا واضح رکھنا چاہیے۔ رسک مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ کو سیٹرن اور نیپچون کے اس کمزور اور نسبتاً خاصی منفی اثرات والے ٹرانسلیٹ میں دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہاں غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے طرز عمل، اپنے رویے یا بیہیویئر پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو لوگوں کے انتخاب میں بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ زحل اور نیپچون بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی، موجودہ نظریات، خیالات اور خواہشات پر ایک بار پھر نظر ثانی کرنے اور ریویو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے عقائد اور اقدادات کے حوالے سے بھی نیپچون نیس ہوگا، جو زندگی کے بارے میں آپ کو منفی عقائد دے سکتا ہے۔ آپ کو آنے والے 2.5 سے 3 برسوں میں اپنی عزت و احترام، حیثیت اور معاشرے میں اپنے مقام و مرتبے، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کیسے نظر آتے ہیں اور آپ کا ظاہر کیا پیغام دے رہا ہے، ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ خود سے بے اعتنائی برتنا، خود کو اگنور کرنا اور خود پہ توجہ نہ دینا آپ کی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے معاملات کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ آپ کی سسٹینیبلٹی، آپ کے پیشنس، آپ کے صبر و استقامت، آپ کی عقل اور آپ کی ظاہری شخصیت، گفتگو اور آپ کی پیدائشی صلاحیتوں کا گویا اب امتحان آنے والا ہے۔ اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آنے والی زندگی میں آپ ایک کامیاب اور میچور قسم کے ٹورس فرد کے طور پر شمار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کی ہر ایکٹیویٹی سے بچنا ہوگا جو آپ کی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال دے۔ آپ دوسروں کے بارے میں اچھے جذبات رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اب شاید آپ کی ہمدردی سب سے زیادہ خود سے ہونی چاہیے۔
یہ نہیں کہ آپ خود غرض بن جائیں، لیکن یہ ہے کہ خود سے وفادار رہیں۔ سیٹرن اور نیپچون آپ کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی برداشت کو آزمایا جائے گا۔ آپ کے حوصلے اور قوت ارادی کے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ آپ جتنے زیادہ اپنی حقیقت کے قریب رہیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی میں استحکام رہے گا۔ آپ کو اپنی نظم و ضبط اور معاملات کی ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا۔ بری اور منفی سوچوں کا آپ پر غلبہ ہو سکتا ہے۔ تنقید اور کرٹیسزم برداشت کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ایسے بعض ٹورس افراد غیر قانونی اور پست طریقوں سے اپنی پرسنل لائف کو بہتر بنانے کے چکر میں ہو سکتے ہیں، جو آپ کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ کے لیے ذاتی گروتھ آئندہ آنے والے 2.5 سے 3 سالوں میں بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو برے لوگوں سے دور رکھیں۔ ایسے لوگوں کے قریب رہیں جو اہل علم یا اہل تقوی ہیں، ایسے لوگ جن کا ذریعہ معاش عزت والا ہے۔ منشیات کے عادی ٹورس افراد کو اپنے اوپر زیادہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ نیپچون ان چیزوں کی طرف آپ کا جھکاؤ بڑھا سکتا ہے۔ گو کہ سیٹرن اور نیپچون کا یہ ٹرانزٹ آپ کی ذاتی زندگی کے لیے رکاوٹیں، تاخیر اور اتوا لا رہا ہے، اور آپ کو اپنے پرسنل لائف، مستقبل، بیرون ملک سفر یا اولاد کے معاملات یا ان سے تعلقات میں اس کے علاوہ قسمت کے حوالے سے پریشانی اور فکروں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب انسان پر کٹھن وقت آتا ہے تو وہ اسے سٹرونگ کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو مشکل وقت میں حوصلہ نہیں ہارتے، انہیں قدرت بڑے انعام دیتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آنے والے چند سالوں میں اپنی روحانی صلاحیتوں سے مدد لیں اور خود کو حقیقت کے قریب رکھیں۔ ہوا میں تیر مت چلائیں۔ عقل و علم کو بڑھانے کے لیے مثبت ریسورسز تلاش کریں۔ اپنے ماضی پر غور کریں۔ اپنی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے ان سے حاصل شدہ تجربات سے مدد لیں۔ آپ کو آنے والے وقت میں سب سے زیادہ خطرہ خود سے ہوگا۔ آپ کو قدرت پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہوگی اور بلیف کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ مشتری، یورانس اور مختصر مدتی سیارے آپ کے لیے بعض شعبہ زندگی میں، مثلاً بہن بھائیوں، خاندان، والدین یا لائف پارٹنر سے تعلقات میں بڑی مدد دلوا سکتے ہیں، اور ان سیکٹرز میں آپ بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہار نہ ماننا اور خود کو صبر اور حقیقت کے قریب رہنے کی تلقین کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ آپ کو اپنی حکمت عملی کو واضح رکھنا ہوگا اور اپنے آپ پر توجہ دینی ہوگی۔ یہی چیزیں آپ کے لیے وہ کی ہو سکتی ہیں جو آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کی انرجیز دیں۔ جہاں 2.5 سے 3 برس آپ کے لیے آزمائشی ہیں، وہیں آپ کو مضبوط بنانے والے، آپ کے پوٹینشل کو بڑھانے والے اور آپ کی ریزیلینس میں اضافہ کرنے والے ہوں گے۔ زحل اور نیپچون کے اس ٹرانزٹ میں آپ اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں اور ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ برج جوزا یعنی جیمنائی زوڈیک سائن سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے آئندہ 2.5 سے 3 سال خاصے کروشل قسم کے سال ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ 2 بڑے سیارے بنیں گے۔ آپ کے اپنے بروج میں زحل یعنی سیٹرن پلانٹ 2028 تک رہے گا، اور نیپچون بھی اس کے ہمراہ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں گردش پذیر ہوگا، جس کی آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے صورتحال خاصی گھمبیر ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ البتہ چند ایک سیکٹر بڑی اچھی انرجی کے زیر اثر ہوں گے اور ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مشتری کا شرف اور یورانس کی 7 جولائی کے بعد سے برج جوزا میں انٹری آپ کے لیے 23 جون کے بعد سے خوشخبریاں لانے کا باعث بنے گی۔ اوورآل آنے والے 2.5 سے 3 برس آپ کی ذاتی زندگی میں کیسے اتار چڑھاؤ لانے کا باعث بن سکتے ہیں اور کیسی اسٹرولوجیکل تبدیلیاں رقو پذیر ہونے والی ہیں، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ معزز جیمنائی خواتین و حضرات، آپ کے لیے آنے والے چند ہفتے بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچھ ایسی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں جو خاصی ہلچل اور سنسنی خیز صورتحال کو جنم دے سکتی ہیں۔ 25 مئی کو زحل آپ کے اپنے برج میں داخل ہو چکا ہے۔ زحل ایک لانگ ٹرم پلانٹ ہے اور ہر برج میں 2.5 برس کا عرصہ گزارتا ہے۔ زحل برج جوزا میں حدود کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی سب سے کمزور اور تھکی ہوئی انرجیز دیتا ہے۔ یاد رہے کہ زحل کو نیس اکبر کہا جاتا ہے، اور آنے والے 2.5 سے 3 برس میں سیٹرن ریٹروگریڈ بھی ہوگا اور رجت کی حالت میں
कुछ वक्त बुर्ज हूत में भी स्पेंड करेगा। अप्रैल 2028 तक ज़ोहल बुर्ज जोज़ा में अपना ट्रांजिट मुकम्मल करेगा। ज़ोहल का ये ट्रांजिट आपके लिए ज़ाती तौर पर खासा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। इसमें आपको खासा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होगी। ज़ोहल की मनफी एनर्जीज के अलावा आपको आने वाले 2.5 से 3 बरसों में नेपच्यून सियारे की एनर्जी से भी खतरात लाहक होंगे, जो फरेब और गैर हकीकी ख्वाबों का सियारा है। आने वाले 2.5 से 3 बरस आपको जिंदगी के हवाले से नए तजुर्बात देंगे। आप अपनी हकीकत, हैसियत और पोजीशन को अच्छी तरह से रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए अपनी खामियों, खूबियों का इतराफ़ भी आसान होगा। आपके जायचे के पहले घर में सैटर्न आइंदा तकरीबन 2.5 साल से 3 साल तक एक दूसरे से इकट्ठे मगर कुछ फासले पर सफर करते रहेंगे। ज़ोहल 2028 को बुर्ज सरतान में चला जाएगा, जबकि नेपच्यून सियारा 2040 तक बुर्ज हमल में ही रहेगा। ज़ोहल की मुस्बत खुसूसियात हैं कि ज़ोहल जिम्मेदारी, मेहनत और तवील मुद्दती मकासद की तरगीब दिलाता है, दागाई और पुख्तगी पैदा करता है। इंसानी ज़िंदगी में ज़ोहल संजीदा रवैया अपनाए जाते हैं। जज्बाती और जहनी तौर पर भी सैटर्न तरक्की देता है। अलबत्ता मनफी नुक्ते नज़र से इंसान को लिमिटेशंस और पाबंदियों का सामना करना पड़ता है और तरक्की की रफ्तार सुस्त हो जाती है। इसके अलावा मायूसी, खौफ या बोझ का एहसास बढ़ जाता है। जबकि नेपच्यून मुस्बत एनर्जीज में हो तो इंसान की तख्लीकी यानी क्रिएटिव सलाहियतों में इजाफा होता है। इंसान तख्लीकी तवानाइयों का इजहार करता है, रूहानी तरक्की मिलती है, हमदर्दी, शफकत और नरम एहसासात में इजाफा होता है। इंसान के दिल में हमदर्दी और सिंपैथी के जज्बात बढ़ने लगते हैं, जबकि नेपच्यून की मनफी एनर्जीज कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। हकाइक धुंधला जाते हैं, इंसान धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, सच्चाई से दूरी इख्तियार करने लग जाता है और जिम्मेदारियों से किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। नेपच्यून की मनफी एनर्जीज बेवकूफ़ाना और अहम खाना गलतियों की तरफ ले जाती हैं, जिसके नतीजे में डिसअपॉइंटमेंट और अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। इंसान हकाइक और ख्यालात के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाता। आने वाले 2.5 से 3 बरस आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपको खासी होशमंदी का मुजाहिरा करते हुए गुजारने की ज़रूरत होगी। गो के इस दौरान आपके अपने बुर्ज में सूरज, मरकरी और मार्स, जो कि मुख्तसर मुद्दती सियारे हैं, अच्छी एनर्जीज में आते रहेंगे और कम मुद्दत के लिए अच्छी वाइब्स और सूरत हाल बनती रहेगी। लेकिन अगर तवील नुक्ता नज़र से देखें तो आने वाले 2.5 से 3 बरस आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी इज्जत और मकाम मर्तबे, अपनी तख्लीकी और सलाहियतों, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत और अपने बिहेवियर और नज़रियात और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मामलात के दौरान गैर मामूली हालात व वाक़यात से गुजार सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सियारे आपके जायचे के पहले घर में होंगे, जिससे आपके मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, आपके औलाद के फ्यूचर, बैरून मुल्क सफरी मामलात और आपकी शख्सियत के हवाले से आपको बड़ा सोच समझकर प्लानिंग, स्ट्रेटजी और मंसूबा बंदी से चलना होगा। गो के आपके जायचे के चौथे घर में 23 जून से मुश्तरी आ जाएगा, जो आइंदा 1 साल जुलाई 2026 तक बुर्ज सरतान में हालत शर्फ में रहेगा। इस दौरान मुश्तरी नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक रेट्रोग्रेड होगा। मुश्तरी का बुर्ज सरतान में क़याम का 1 साल आपकी घरेलू जिंदगी में यानी आपकी फैमिली लाइफ में आपकी खुशबख्ती को अरूज पे पहुंचाएगा। आपकी रूहानी ज़िंदगी, ससुराली ताल्लुकात और अगर आप मैरिड हैं तो लाइफ पार्टनर की इनकम में बेहतरी और इजाफे मिलेंगे। गोया ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2.5 से 3 बरस में आपका खानदानी ज़िंदगी में इन्हिसार बढ़ सकता है और घर आपकी पहली तरजीह और पनाहगाह हो सकती है। लेकिन नेपच्यून और ज़ोहल का आपके अपने बुर्ज में क़याम चैलेंजेस, तब्दीलियों और आपके ज़ाती हालात में बड़े बदलाव की निशानदही करता है। आपके लिए ये वक्त गो के मुश्किलात लाएगा और आपको अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आप अपने ख्वाबों की पैरवी में बैलेंस तरीके से आगे बढ़ने से कासिर हो सकते हैं और आपको ज़ाती हवालों से सख्त तरीन मुखालफतों का सामना हो सकता है। खुफिया दुश्मनों और धोखों से आपको ख़तरा रहेगा। इल्ज़ाम, बहतान और तन्हाई वगैरह की सिचुएशन बन सकती है। आपके लिए अपनी स्किल्स और सलाहियतों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। आपकी रूटीन लाइफ में चार्म और हल्ले गुल्ले की कमी आ सकती है। इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे तरीके से ख्याल करना चाहिए।
مستقبل کے حوالے سے آپ کو اپنی اسٹریٹجی کو بڑا واضح رکھنا چاہیے، رسک مینجمنٹ کے بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ کو سیٹرن اور نیپچون کے اس کمزور اور نسبتاً خاصی منفی اثرات والے ٹرانزٹ میں دیکھنا چاہیے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کہاں غلط کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے طرز عمل، اپنے رویے یا بیہیویئر پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو لوگوں کے انتخاب میں بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ زحل اور نیپچون بتا رہے ہیں کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی، موجودہ نظریات، خیالات اور خواہشات پر ایک بار پھر نظر ثانی کرنے اور ریویو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے عقائد اور اقدارات کے حوالے سے بھی نیپچون نیس ہوگا، جو زندگی کے بارے میں آپ کو منفی عقائد دے سکتا ہے۔ آپ کو آنے والے 2.5 سے 3 برسوں میں اپنی عزت و احترام، حیثیت اور معاشرے میں اپنے مقام و مرتبے، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کیسے نظر آتے ہیں اور آپ کا ظاہر کیا پیغام دے رہا ہے، ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ خود سے بے اعتنائی برتنا، خود کو اگنور کرنا اور خود پہ توجہ نہ دینا آپ کی سب سے بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے معاملات کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے۔ آپ کی سسٹینیبلٹی، آپ کے پیشنس، آپ کے صبر و استقامت، آپ کی عقل اور آپ کی ظاہری شخصیت، گفتگو اور آپ کی پیدائشی صلاحیتوں کا گویا اب امتحان آنے والا ہے۔ اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آنے والی زندگی میں آپ ایک کامیاب اور میچور قسم کے جیمنائی فرد کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کی ہر ایکٹیویٹی سے بچنا ہوگا جو آپ کی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال دے۔ آپ دوسروں کے بارے میں اچھے جذبات رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اب شاید آپ کی ہمدردی سب سے زیادہ خود سے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ خود غرض بن جائیں، لیکن یہ ہے کہ خود سے وفادار رہیں۔ سیٹرن اور نیپچون آپ کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی برداشت کو آزمایا جائے گا۔ آپ کے حوصلے اور قوت ارادی کے لیے ایک آزمائش ہوگی۔ آپ جتنے زیادہ اپنی حقیقت کے قریب رہیں گے، اتنی ہی زیادہ آپ کی زندگی میں استحکام رہے گا۔ آپ کو اپنی نظم و ضبط اور معاملات کی ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا۔ بری اور منفی سوچوں کا آپ پر غلبہ ہو سکتا ہے۔ تنقید اور کرٹیسزم برداشت کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ایسے بعض جیمنائی افراد غیر قانونی اور پست طریقوں سے اپنی پرسنل لائف کو بہتر بنانے کے چکر میں ہو سکتے ہیں، جو آپ کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔ آپ کے لیے ذاتی گروتھ آئندہ آنے والے 2.5 سے 3 سالوں میں بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو برے لوگوں سے دور رکھیں۔ ایسے لوگوں کے قریب رہیں جو اہل علم یا اہل تقوی ہیں، ایسے لوگ جن کا ذریعہ معاش عزت والا ہے۔ منشیات کے عادی جیمنائی افراد کو اپنے اوپر زیادہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ نیپچون ان چیزوں کی طرف آپ کا جھکاؤ بڑھا سکتا ہے۔ گو کہ سیٹرن اور نیپچون کا یہ ٹرانزٹ آپ کی ذاتی زندگی کے لیے رکاوٹیں، تاخیر اور اتوا لا رہا ہے، اور آپ کو اپنے پرسنل لائف، مستقبل، بیرون ملک سفر یا اولاد کے معاملات یا ان سے تعلقات میں، اس کے علاوہ قسمت کے حوالے سے پریشانی اور فکروں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جب انسان پر کٹھن وقت آتا ہے تو وہ اسے اسٹرانگ کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو مشکل وقت میں حوصلہ نہیں ہارتے، انہیں قدرت بڑے انعام دیتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آنے والے چند سالوں میں اپنی روحانی صلاحیتوں سے مدد لیں اور خود کو حقیقت کے قریب رکھیں۔ ہوا میں تیر مت چلائیں۔ عقل و علم کو بڑھانے کے لیے مثبت ریسورسز تلاش کریں۔ اپنے ماضی پر غور کریں۔ اپنی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے ان سے حاصل شدہ تجربات سے مدد لیں۔ آپ کو آنے والے وقت میں سب سے زیادہ خطرہ خود سے ہوگا۔ آپ کو قدرت پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہوگی اور بلیف کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ مشتری، یورانس اور مختصر مدتی سیارے آپ کے لیے بعض شعبۂ زندگی میں، مثلاً بہن بھائیوں، خاندان، والدین یا لائف پارٹنر سے تعلقات میں بڑی مدد دلوا سکتے ہیں، اور ان سیکٹرز میں آپ بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہار نہ ماننا اور خود کو صبر اور حقیقت کے قریب رہنے کی تلقین کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ آپ کو اپنی حکمت عملی کو واضح رکھنا ہوگا اور اپنے آپ پر توجہ دینی ہوگی۔ یہی چیزیں آپ کے لیے وہ کی ہو سکتی ہیں جو آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کی انرجیز دیں۔ جہاں 2.5 سے 3 برس آپ کے لیے آزمائشی ہیں، وہیں آپ کو مضبوط بنانے والے، آپ کے پوٹینشل کو بڑھانے والے اور آپ کی ریزیلینس میں اضافہ کرنے والے ہوں گے۔ زحل اور نیپچون کے اس ٹرانزٹ میں آپ اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں اور ایک نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔